جویریہ، ہم تو جب سے یہ معاملہ سٹارٹ ہوا ہے تب سے دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس نے مورالیٹی کی کس طرح دھجیاں اڑا کے رکھتی ہیں، اور اسرائیل جو کہ ایک وار مشینری ہے کمپلیٹ، اس کو کس طرح سپورٹ کیا ہے ابھی تک. اور یہ بات ہم نے اپنے اس پروگرام میں کئی دفعہ ڈسکس کی ہے کہ یو ایس کی ایک سٹیٹڈ پالیسی ہے آن اسرائیل، یہ اس کو سپورٹ کریں گے چاہے بائیڈن ہو، چاہے ٹرمپ ہو، چاہے آنے والے کوئی اور صدور ہوں. ہم یہ اسی کی امپلیمنٹیشن دیکھ رہے ہیں. ریکنسٹرکشن ایک مذاق ہے، یہ جو ورڈ ہے نا ٹپیکل یو ایس ڈکشنری کا اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کرافٹڈ، ریکنسٹرکشن، نیشن بلڈنگ، یہ وہی ہے جو انہوں نے افغانستان میں کیا، یہ وہی ہے جو انہوں نے عراق میں کیا، لیبیا میں کیا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. بیسکلی ریکنسٹرکشن غزہ کی کیا ہوگی کہ غزہ کے رہنے والوں کو آپ اٹھائیں اور ان کو یا ایجپٹ میں ڈمپ کر دیں یا پھر اس کو گولان ہائٹس میں ڈمپ کریں لے جا کے سیریا میں جہاں اب آپ کی اپنی رجیم ہے، یا جارڈن میں ڈمپ کریں اور اس جگہ کو ایک دنیا کا ایک جسے کہتے ہیں نا ریزورٹ، ٹورسٹ ریزورٹ کی شکل میں اس کو آپ اپنے مطابق بنائیں. اب اس کو واٹر فرنٹ پراپرٹی بھی کہا خود جیرڈ کشنر نے، جو کہ داماد ہیں ان کے ٹرمپ کے. تو وہاں پلاننگ کمپلیٹ ہے، وہاں پہ ریکنسٹرکشن یس ہونی ہے، لیکن وہ کس لیے ہونی ہے؟ وہ غازنز کے لیے یا فلسطینیوں کے لیے نہیں ہونی ہے، وہ اسرائیل کے لیے ہونی ہے. وہ یو ایس خود کرے گا مل کے، ایک پراپرٹی کی طرح اس کو دیکھ رہے ہیں. وہ فلسطینیوں کا مستقبل قریب میں نہ تو 2 اسٹیٹ سولوشن نام کا کوئی سولوشن آپ کو ملے گا، ان کو رہنے کی جگہ کہاں ملنی ہے، اس وقت صرف اس پہ بات چیت ہو رہی ہے. مختلف ممالک کو ایڈ دی جا رہی ہے کہ آپ ہم سے یہ پیسے لے لیں اور یہ ریفیوجیز آپ ایکسیپٹ کر لیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا UNWRA UNRWA جو کہ سپورٹ کرتا ہے دنیا بھر میں پیلسٹینینز جو ریفیوجیز ہیں ان کو، UN کا ادارہ ہے، اس سے اپنی سپورٹ بھی وڈرا کر لی، اپنی ایڈ بھی وڈرا کر لی. اسرائیلی وزیر دفاع سے جب پوچھا گیا کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ چلیں ریکنسٹرکشن کے لیے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کی، تو فلسطینیوں کو یہاں سے باہر لے کے جایا جائے گا، فلسطینیوں کو یہاں سے موو کرایا جائے گا، تو سوال کیا گیا اسحاق صاحب کہ کہاں پہ رکھا جائے گا؟ تو اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ ممالک میں یہ لوگ جائیں گے جو اسرائیل کے خلاف بات کرتے تھے. انہوں نے نام لیا اسپین، آئرلینڈ، ناروے اور دیگر ممالک جنہوں نے اسرائیل کی مخالفت کی، پھر وہی رکھیں گے یہ فلسطینیوں کو. دیکھیں، ان کے لیے امریکہ ہو یا اسرائیل ہو، ایک سب سے بڑا جو کویسچن مارک ہے وہ یہ ہے کہ اتنی تباہی کے باوجود حماس نے کیسے اپنے ایسٹس کو بچا کے رکھا ہوا ہے. وہ قیدی جو حماس کے پاس تھے، انہیں آج تک نہیں پتہ چلا کہ یہ کہاں رکھے ہوئے انہوں نے. تو ان کے لیے یہ کچمبا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو اسرائیل کا نقشہ یہودیوں کے پاس ہے، اس میں تو وہ جدہ تک اسرائیل ہے، اور اس سعودی عرب کو بھی اب یہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ اچھا اصل میں تو یہ ایکسپینڈیشن جو ایکسپینڈ کریں گے یہ کہاں تک جائیں گے. یہ بڑا ایک گھناؤنا منصوبہ ہے. وہ اسرائیل جو ایک نقطے کی طرح تھا، پھیلتے پھیلتے اب یہ غزہ کے لوگوں کو اٹھا کے کسی بھی کیمپ میں پھینک دیں، کچھ بھی کر دیں تو وہ کر سکتے ہیں بھائی. جب انہوں نے مسلمانوں کے سامنے 84,000 85,000 1 لاکھ کے قریب فلسطینیوں کو مار دیا، چھوٹے بچوں کو، دودھ پیتے ہوئے بچوں کو مار دیا، جینوسائیڈ کی، انہوں نے ٹارگٹ ایسا کیا کہ نئی نسل کو بھی مارا جائے تاکہ آنے والے دنوں میں مزاحمت کے لیے نوجوان پیدا ہی نہ ہو، اور مسلمان حکمران یہ سب کچھ دیکھتے رہے. تو اگر وہ اب چاہیں گے تو اب بھی کر دیں گے، کیونکہ ہم تو ایک بے شرم بے حس مسلم حکمرانوں کے دور سے گزر رہے ہیں. کل وزارت خارجہ کا جو رد عمل ہے وہ بھی دیکھ لیں کتنا پھس پھسا سا ہے. ہم اسلام کا قلعہ ہیں، ایٹمی ملک ہیں، دنیا اسلام ہماری طرف دیکھتی ہے. ہم نے ایک تو لیٹ رد عمل دیا اور وہ بھی اتنا پھس پھسا دیا ہے کہ جیسے بس ہم ایک پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں. یہاں پہ کسی ایک کو تو کھڑا ہونا پڑے گا. کہاں ہے لیڈرشپ پاکستان کی؟ کہاں ہے پولیٹیکل لیڈرشپ جو کھڑے ہو کے بات کر سکے؟ کہاں ہے وزیر اعظم؟ کہاں پہ ہے وزیر پاکستان سمیت پوری دنیا میں جو مسلم ہے؟ میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان ہے، آپ کو کیا لگتا ہے انٹینشنل یہ بیان تھا یا ان انٹینشنلی وہ پلان جو وہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے وہ بول چکے ہیں؟ یہ بہت پلانڈ ان کا سٹیٹمنٹ تھی جویریہ. یہ دیکھیں کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 3 ٹارگٹ ہیں ان کے جب اسرائیل نے اٹیک کیا. حماس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو، اور غزہ کو اتنا ڈسٹروائے کرو، اتنا انفراسٹرکچر ڈسٹروائے کرو کہ اس کو ان لیویبل بنا لو، اور جو اس کے بعد یہ ایکسکیوز بناؤ کہ تباد ہم ان کو جارڈن میں اور ایجپٹ میں بھیج دیں گے. اور تھرڈ، اپنے قیدی چھوڑا. وہ تینوں کام نہیں کر سکے. پیلسٹین نہیں جائیں گے. سیکنڈ یہ کہ یہ انتہا سے زیادہ آئی تھنک جو ہے یہ دوہری پالیسی ہے پورے یورپ کی، امریکہ کی. ہیومن رائٹ چیمپئنز کو دیکھ لیں،
جو پرورش ہوئی ہے، اس کے بعد اس وقت مسلمان ملکوں کو دیکھیں کہ ابھی ان کو ریلائز ہونا چاہیے اس کا گریٹر جو پلان اسرائیل کا کہاں جا رہا ہے. اگر آج آپ یونائٹڈ نہیں ہیں، آپ اپنا کوئی لائے عمل نہیں بناتے ہیں، اپنے آپ کو اسٹرانگ فورس نہیں کرتے ہیں، اپنے ریسورسز ڈائریکشن میں لے کے جاتے، بجائے کہ اپنے انڈیویجول بینک بیلنس بناتے جائیں گے، تو آپ کے لیے یہ دنیا تنگ ہوتی جائے گی. مسلمانوں کے لیے بی ویری کلیئر، ایک اسلامک ملک ہے، سارا ٹارگٹ اس کے اوپر ہے، نیوکلیر ملک کے اوپر، کہ پاکستان از دا ٹارگٹ. جنرل حمید گل نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ 9/11 بہانا، افغانستان ٹھکانا، پاکستان نشانہ، اور یہی امریکن ویپن ہم نے چھوڑ کے گئے، اسی لیے گئے کہ یہ وہاں ٹربل رہے اور ہم اکنامک ترقی نہ کریں، ہم سی پیک نہ بنائیں، ہمارا گوادر آپریشنلائز نہ ہو. سو آج فیصلہ کریں حکومت پاکستان اور تمام ممالک مل کے، جو بڑے ملک ہیں، ترکی ہے، سعودی عرب ہے، انڈونیشیا ہے، سب مل کے فیصلہ کریں کیسے یونائٹ رہنا ہے. یہ ہمارے میں تفرقہ بازی ڈالی گئی ہے، انٹینشنلی ہے. شیعہ سنی سو ویئر آل مسلمز. اٹ از اے کوشچن مسلمانوں کو یکجہتی کے لیے فیصلہ کریں، ادروائز دے ہیو آل دا پلانس کہ یہ پیلسٹین کو نکالیں گے اور یہاں پر پورا ایک گریٹر اسرائیل کا ایک پہلا سٹارٹ ہو جائے گا، اور اس کے بعد اسٹارٹ ایکسپینڈنگ ٹورڈز یہ مڈل ایسٹ سائڈ پہ یعنی جانا انہوں نے شروع جو کر دیں. پلان بنایا ہوا ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو پروسیکیوٹ کر رہے ہیں.